بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جی ہاں، سیزن 3 میں آج آپ کی ملاقات کرائیں گے کمیونٹی کی ایک ایسی پرسنالٹی سے جو اپنے نام اور کام کی وجہ سے کینیڈا میں، ٹورانٹو میں جانے جاتے ہیں۔ زیادہ تر آپ کی ملاقات ہوتی ہے بزنس پروفیشنل سے، ایکٹرز سے، سیلیبریٹیز سے۔ یہ جو گیسٹ ہیں یہ کسی ایکٹر، کسی سیلیبریٹی یا کسی انٹرپرینیور سے کم نہیں ہے۔ کمیونٹی میں لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہوئے ہیں، مختلف ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے۔ میرے دل کے بہت قریب ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اویس اقبال کی۔ اویس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جب آپ نے کہا کہ ان کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو میں گھبرا گیا۔ یہ محبت والے نام ہیں، اور کچھ نہ کچھ نام ہم لیں گے کچھ ایپیسوڈ کے اندر تاکہ لوگ آپ کو جو بلاتے ہیں وہ ریکگنائز کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا حال ہے اویس؟ الحمدللہ بہتر۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی آج؟ طبیعت آج تھوڑی نرم ہے، مطلب یہ کہ لیکن بہرحال سیزنل صورتحال چل رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحت سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت سے شوز آپ نے اس سیٹ پہ بیٹھ کے کیے ہیں اس شہر میں، صحیح کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا آج آپ کو موقع دیں کہ اس ہاٹ سیٹ پہ آپ کو بٹھائیں اور کچھ آپ سے سوالات بھی کریں۔ تو امتحان آج میرا ہی آپ کا ہے؟ آج آپ کا امتحان ہے اور ہم دبا کے امتحان آپ سے لیں گے۔ میں تو سمجھا امتحان آپ کا ہے۔ سر ہم ہمیشہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آج آپ کا امتحان لیں گے۔ اوکے گڈ ہے۔ تو اویس بتائیے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگوں نے آپ کو کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے، ٹی وی کی اسکرینس پہ دیکھا ہے، بہت سے ایونٹس میں ایم سی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب آپ کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اپنی جیب میں دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں اور کتنے دینے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فنڈ ریزنگ کی۔ فنڈ ریزر آپ نے ماشاءاللہ شہر میں کی، اور بہت سے لوگوں کو فنڈ ریزرز کے ساتھ بہت سی جو ایسی آرگنائزیشن جن کو ہم نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے کہ لوگوں کو آپ نے ان میں انڈلج کیا، لوگوں کو آگے لے کے آئے۔ جو لوگ صرف اسی پہ بلیو کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہی صرف چیریٹی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یقین دلایا کہ یہاں پہ ایسی سی آرگنائزیشن ہیں جن کو آپ جب چیریٹی دیتے ہیں تو وہ صحیح جگہ، صحیح ٹائم پہ، صحیح اماؤنٹ میں پہنچتی ہے۔ ان سب چیزوں پہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے انشاءاللہ، لیکن جاننا چاہتا ہوں ہو از اویس اقبال، کب کینیڈا آئے، کیسے آئے، اور یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ کیسے؟ اور میں نے ایک بات بھی دیکھا کہ شروع دن سے داڑھی کا سٹائل آپ کا ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے، اس پہ اعتراض تو نہیں؟ اچھا دیکھیں، مجھے الحمدللہ کینیڈا آئے ہوئے اس کمنگ جون میں 25 سال ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، تو میں 24 سال ہو جائیں گے۔ 26 جون 2000 کو کینیڈا آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے جون کی 26 تاریخ کو میں اپنی فیملی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں ہر سال اس دن کو سیلیبریٹ کروں۔ کیا بات ہے، کیونکہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ہر سال جون کی 26 کیا تاریخ بات ہے، 2000، صحیح ہے، تو میری کیلکولیشن بڑی آسان ہے۔ اب 2024 کا جون آئے گا تو 24 سال، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں اس دن کو فیملی کے ساتھ ہر سال سیلیبریٹ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر کے کہ یہ سال میرا پچھلے سال سے اور بہتر گزرا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس ملک نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن جس ملک نے ہمیں پڑھا لکھا کے، بنا کے، مضبوط کر کے بھیجا تھا، وہ چیز کام آئی کہ یہاں پہ ہم نے بہت ساری کمیونٹیز کے ساتھ کمپیٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے اپنا نام بھی بنایا، کمیونٹی کی پہچان بھی بنائی۔ تو میرا تعلق مینلی جو ہے وہ آئی ٹی ڈومین سے رہا، پاکستان میں بھی، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بھی میں نے ٹیچ کیا۔ ٹیچنگ میرا پروفیشن بھی رہا پاکستان میں، ویسے میرا تعلق کراچی سے، لیکن لاہور بڑا عرصہ رہا، وہاں پڑھایا بھی، گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی اور کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی۔ اور جب کینیڈا آیا تو آنے کے بعد سب کی سٹرگل ہوتی ہے، اللہ نے بڑا آسان فرمایا۔ میری سٹرگل صرف 3-4 مہینوں پر محیط تھی۔ سینیکا کالج میں مجھے کچھ کورسز پڑھانے کو مل گئے۔ بائی دا وے، یہ وہ کالج تھا جس پہ میرے دوست پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، اور میں پریشان تھا، مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا کہ پتہ نہیں میں کب آ پاؤں گا، نہیں آ پاؤں گا۔ تو اللہ نے مجھے وہی کورس ٹیچ کروانے کا موقع دیا، پڑھنے کا نہیں۔ کیا بات ہے، تو میں نے 5 سال وہ بھی کیا، ساتھ ساتھ آئی ٹی کی جابس بھی کی، اور الحمدللہ اب 24 ایئرز ان آئی ٹی میں بھی کام کیا، ریئل اسٹیٹ میں کام کیا۔ ریورس کرتے ہیں، واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ آپ نے کہا کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، تو ویسے کیا ہیں اپنا کہنے میں؟ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کیا کہتے ہیں اپنے آپ؟ کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ سچ سننا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا نہیں، میں تو پراؤڈلی جو ہے وہ میں کہتا ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ میمن فیملی سے ہے۔ صحیح ہے، گو کہ میری شادی، میرے گھر میں بھائی بہنوں کی تمام کی شادیاں آؤٹ آف کمیونٹی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے تو جو ہے وہ کمیونٹی ہم سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں بچوں کو کہتا ہوں کہ میمن کو کبھی بھی ہلکا مت لینا۔ بھائی دیکھیں، جب کہیں آپ پھنستے ہیں، چینل کا جو نیٹ ورک ہے نا پورا میمن کے اندر ہی ہے نا۔ بالکل۔ سلمان اقبال صاحب جو ہے وہ، ان کی جو والدہ وہ میری امی کی بچپن کی سہیلی ہیں، جی، تو میں بچوں کو ہی کہتا ہوں کہ میمن کو ہلکا نہ لینا، کہیں نہ کہیں میمن کا کوئی کنیکشن ایسا نکل جاتا ہے بھائی، میمن کا کنیکشن نکل جاتا ہے۔ تو بالکل سوال کا جواب دے دیا۔ کراچی سے جب لاہور گئے تو ایک ڈفرینٹ کلچر تو ہوگا، بالکل فیلنگ آئی ہوگی، بالکل ہے پنجابیوں میں ایک ڈفرینٹ قسم کی کہتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے۔ وہاں کتنا عرصہ رہے؟ اچھا، اس میں یہ تھا کہ چونکہ میرے نانا ماموں ایک زمانے سے لاہور تھے، اچھا،
تو ہمیں اسکول کی 2 مہینے کی چھٹیاں لاہور گزارنے کو ملتی تھیں. واہ. تو میرے سارے کزنز وغیرہ سب جمع ہونا, اور چونکہ میں نے یا میرے بھائی بہنوں نے ہم نے آپس میں زبان نہیں بولی, میمن لینگویج پریکٹس نہیں کی, امی ابو نے زبان استعمال کی, ہم سمجھ لیتے ہیں بول لیتے ہیں جہاں ضرورت پیش آ جائے. تو میرا جو لہجہ یا جو اسٹائل رہا اس سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میرا تعلق کراچی سے ہے. صحیح. اکثر لوگوں کو میں نے آپ کو دیکھا ہے تھوڑی سی پنجابی میں بھی آپ بات کر ہاں پنجابی کام آئی کین بی ڈینجرس انف, میں نے دیکھا تو نا جب پنجابی میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لہجہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ. ہاں نہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو نکلے جی پاکستان سے آئے یہاں پہ 2020 جون کی 26 تاریخ کو, تو ماشاءاللہ ہو گئے 24 سال ہونے والے, 24 سال تقریباً ہونے والے ہو گئے. یس یس. 24 سال اس جرنی میں آپ نے یہاں پہ ٹیچنگ بھی کی, آئی ٹی کی انڈسٹری کے ساتھ آپ رہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ ذکر اس طرح کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ میں رہے. یہ تو سارے معاملات تھے جس میں گھر کے معاملات کو بھی رن کرنا تھا, بالکل ایک روزگار کا سسٹم تھا, لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آپ بہت زیادہ چیمپئن بن کے رہے. یہ مجھے اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا. تو آپ نے سوچا کہ کوئی ایسی فیلڈ چھوڑ دوں کہ لوگ بھی کھیل لیں؟ بہت ساری ہیں. اچھا ہے, بہت ساری فیلڈ ہیں, یہ تو آپ نے صرف 3 کا نام لیا, دنیا میں تو 3000 فیلڈ ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو پسندیدہ ہے نا ہماری کمیونٹی کی, کچھ ان کی فیلڈ کی کچھ بات کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ ایک تو زندگی میں کوشش کی جو بھی کام کریں تو ٹاپ 2 اسپاٹس کے اندر رہیں, ٹھیک ہے, یا وہ کام چھوڑ دیں. 2 کیوں؟ 2 اس لیے یا نمبر 1 پہ ہوں یا نمبر 2 پہ ہوں. 2 پہ ہوں گے تو 1 پہ جانے کی امید ہوگی. 2 کی تو ویلیو رہتی نہیں ہے. نہیں ویلیو نہیں, میں اس ریس کی بات نہیں کر رہا کہ گاڑی کی ریس ہو رہی ہے, رنر اپ رہنا کی بات, یعنی آپ نے ٹاپ 2 پوزیشنز میں رہنا ہے کہ جہاں پہ پیپل وڈ لو ٹو ڈیل وتھ یو, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک صلاحیت سے نوازا کہ آپ جو ہے وہ کسی کمپلیکیٹڈ میسج کو سمپلیفائی کر کے لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے موقع ملا والنٹیئر کام کرنے کا ہیومینیٹیرین اسپیکٹ سے. پچھلے کوئی 15-18 سالوں سے پہلے تو یہاں کے بہت سارے ادارے لوکل لیول کے اوپر ان کو ایگزیکٹوز میں سپورٹ کیا, ایز اے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کام کیا, لوکل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے سارا آبویسلی والنٹیئر ورک تھا. لیکن اس میں ہوا ایسا کہ 2012 میں مسیساگا مسلم کمیونٹی سینٹر ڈکسی اور ڈنڈاس میں جو لوگ یہاں سے واقف ہیں, رمضان کے مہینے میں ہر ادارے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے فنڈ ریزنگ کی. صحیح ہے. اچھا, اس ادارے نے جو ہے وہ ہر سال دوسروں کی طرح یہ بھی فنڈ ریز کیا کرتے تھے, لیکن فنڈ ریز کیسے کرتے تھے کہ جی چھت بنانی ہے, نلکے لگانے ہیں یا کمرے بنانے ہیں, بڑے بڑے آئٹمز نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ بات جو ہے وہ نمازی کے اعتبار سے سوچیں یا عام آدمی کے اعتبار سے سوچیں تو نہیں اترتی حلق سے, تو لیٹ اس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. تو وہاں اللہ نے میرے دل میں دماغ میں ایک بات ڈالی, وہاں سے میرے فنڈ ریزنگ کریئر کا آغاز ہوا. 2012 کی. اچھا, جو لوگ ہمیں 2022 سے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں 6 ہفتے ہوئے اس کام میں آتے ہیں, جو پرانا جانتا ہے اس کو پرانا پتہ ہے. تو رمضان سے 1 رات پہلے, بلکہ آج تراویح ہونے والی ہے, اور ہم ایگزیکٹو میں بیٹھے تھے, اللہ نے سجھائی یہ بات. میں نے ان سے کہا جی آپ کے سارے خرچے کتنے ہیں, تو پتہ لگا جی خرچے فار ایگزامپل $4 لاکھ کے تھے سال کے. تو میں نے کہا اس کو ایسا کرتے ہیں, ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 365 ڈیز پہ, اس کو پروڈکٹائز کرتے ہیں. جناب وہ دھڑا دھڑ ہو گیا فیصلہ, اور اللہ کے فضل سے وہ پہلا سال تھا اس ادارے کا کہ ہم نے وہ 365 دن ہاٹ کیکس کی طرح بیچ دیے. یعنی جو پیسے ریز ہونے تھے وہ عید سے پہلے چارٹ فل ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ $350 $395 ایک دن کا پوری مسجد کا خرچہ ہے. اب احمد گریجا کے بڑا مشکل ہوگا, سن کے ہی ایک بڑی فگر ہے نا, لیکن $395 وہ آسان ہے نا, لیکن آپ کو سٹائی کر دیا کہ جی جو ہے وہ آپ نے ایک دن کی ذمہ داری اٹھانی. اب آپ کو ٹوٹل 365 لوگ چاہیے, پورا خرچہ ہو گیا. وہ اللہ کے فضل سے گیم آن ہو گئی. تو وہاں سے اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لایا جائے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. اس کے بعد آج اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کا, میں 2012 سے آج 2024 ہے, میں نے اللہ کے فضل سے آپ نام بتائیں آرگنائزیشن کا, اس کا مجھے کسی نہ کسی حوالے سے کینیڈا, امریکہ, دبئی, یورپ کام کرنے کا موقع ملا ہوگا. گلیڈلی آئی سے کہ $15-20 ملین سے زیادہ کی رقم ریز کرنے میں اللہ کے فضل سے مجھے موقع ملا. یہ میں خیال سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے, اور بڑی محنت اور کوشش آپ نے اس کے پیچھے کی ہے. اچھا, لوگوں کی جب یہ صلاحیت ہوتی ہے نا تو ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں کمرشل اسپیکٹ کے لیے. جی ہاں, میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اللہ کے لیے, دین کے لیے بھی استعمال کیا. بالکل. اور نہ صرف یہاں بلکہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ بہت سے ادر ایونٹس کے اندر بھی آپ کو ہوسٹنگ کرتے اور MC کرتے دیکھا. وہ میوزیکل ایونٹس بھی تھے, ہاں ٹھیک ہے, وہ فردر قسم کے سپورٹنگ ایونٹس بھی ہم نے دیکھے, پھر مختلف ریسٹورنٹس کے اندر بھی اسپیکنگ کرتے ہوئے دیکھا. تو ایک پیشن میں کنورٹ ہو گیا جی, MC کرنا, ہوسٹنگ کرنا. بالکل, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. مائک کے ساتھ تعلق, لوگوں سے انٹریکٹ کرنا,
اور بہترین انداز سے اچھی زبان میں اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچانا یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. صحیح. اور آپ کا بھی سملر پیشن ہے, تو اس پہ آپ نے دیکھا کہ اگر ہم بیمار بھی بیٹھے ہیں, مائک ہمارے سامنے لا دیا جائے اور لوگ بیٹھے ہوں اور ٹاپک پتہ ہو, تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک گیم شروع ہو جاتے رہتے ہیں. اور اس پہ پھر آپ کی لینگویج ایبلٹی, مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ بھی کہ گو کہ 24 سال پاکستان سے باہر نکلے ہو گئے لیکن روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. زبان کا استعمال, الفاظوں کا چناؤ, یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مائک پکڑ لینا اور مائک پہ بولنا یہ دو علیحدہ باتیں. صحیح بات ہے. تو اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی, تو وہ فنڈ ریزنگ میں بھی کام آ رہی ہے, وہ آپ کے اسٹیج پہ بھی کام آ رہی ہے, اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں بھی کام آ رہی ہے. 2 منٹ بات کروں گا کوئکلی بیفور ہم بریک پہ جائیں. کمیونٹی امپاورمنٹ کی آپ بہت جگہ بات کرتے ہیں, کمیونٹی کو جوڑنے کی بہت جگہ بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک واقعہ, ہم دونوں اکٹھے تھے کہیں پہ, تو ہم نے کہا یار جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 2-4 بندے, تو آپ نے کہا نہیں یار سب کو اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اویس اقبال آلویز, ٹھیک ہے, جتنی مرضی نیگیٹیوٹی ہو, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ نے لوگوں کو ملانے کی بات کی. Is it something that you think it's all about giving back to the community, or is it again کہ پیشن ہے کہ بس میں لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں؟ نہیں دیکھیں, خالی پیشن سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کے پیچھے جو ہے نا تھاٹس ہونی چاہیے. ایک تو اگر آپ ذرا سے بھی گاڈ فیئرنگ ہے, کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کل اللہ کو جواب دینا ہے, اپنا چہرہ آپ نے اللہ کو دکھانا ہے, تو جب لوگ آپ کے خلاف نیگیٹو بات کرتے ہیں, تو اگر آپ ہر بندے کو باہر نکل کے جواب دینا شروع کریں تو آپ اپنی زندگی برباد کر دیں گے. صحیح بات. آپ کو اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو جہاں بات آئی لوگوں کو ملانے کی, دیکھیں لوگوں کو ملانے سے کیا ہوگا, جب آپ تارے جوڑیں گے تو کرنٹ فلو ہوگا, جب کرنٹ فلو ہوگا تو ہر کوئی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے اس کا استعمال کرے گا. اگر آپ کمرے میں پیڈسٹل فین رکھا ہوا ہے, وہ پنکھا جو ہے وہ آئسولیشن میں بڑی کمال شے ہے, لیکن جب تک وہ بجلی سے کنیکٹ نہیں ہوتا وہ پنکھا بے معنی ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے انڈیویجولز ہیں, جب وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے معنی پہچانے جاتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے. تو اس میں جہاں موقع ملتا ہے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایک نیریٹو ہے مارکیٹ کا کہ یار یہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جی جی, یہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو آپ کے لیے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ شخص جس کو کوئی اندر سے بغض نہیں ہے, وہ شخص جس کو اندر سے کوئی جلن نہیں ہے, تو یہ جملہ بہت پازیٹیو ہے. اور اس جملے میں تصحیح کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی بڑی کمیونٹی ہے کہ ایٹ اے گیون ٹائم 5-5, 10-10 ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. کین یو بی ایٹ ایوری ایونٹ؟ نو. میں اس کو ایک اور طرف سے دیکھتا ہوں کہ جو یہ بات کوئی بھی اگر اس نیریٹو کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس بارے میں بات کرتا ہے, تو اس کو شہر کے حال وال کا پتہ بھی اسی طرح ہی چلتا ہے. ہاں, اسے پتہ بھی تبھی چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہے, اگر مثال کے طور پہ احمد یا اویس یا ایسے اور لوگ شہر کے 10 میں سے 4 فنکشنز میں ہیں جس کو کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہر جگہ ہونے کے بعد یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ صرف لوگوں سے اپنے تعلق بنا کے اپنے کوئی کام نکلوا رہے ہیں, کچھ بیچ رہے ہیں, یا وہ اس چیز کو اپنی پریزنس کے ذریعے عوام تک لے کے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ ریسٹورینٹ ہے, چاہے وہ ایونٹ ہے, چاہے وہ دوست ہے, کسی کی عمرے کی دعوت ہے, کچھ بھی آپ لے لیں. تو جب آپ اس کو لوگوں کے سامنے ایک اچھے انداز سے سوشل میڈیا میں باہر لے کے آتے ہیں, تو کون پروموٹ ہو رہا ہے؟ آپ کی کمیونٹی پروموٹ ہو رہی ہے, آپ کا کاز پروموٹ ہو رہا ہے. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ چیزیں دیکھ کے جو اقدار ختم ہو چکی تھی وہ آپ لوگوں نے جگا دی ہے. صحیح بات ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ان کے پاس بہت ٹائم ہے, ہر جگہ نظر آتے ہیں, اپنی تصحیح کریں. ٹھیک ہے, اپنی تصحیح کریں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں. میں خود بھی یہ سوچتا ہوں احمد بھائی کہ اگر آج آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو عزت دوں. صحیح بات ہے. جس کو رب عزت دے اس میں میرا اور آپ کو فرض ہے کہ اگلے کو عزت دے, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا کام کریں. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بہت آپ نے اچھی بات کی. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا ہیومینٹی کی طرف سے. آج ماشاءاللہ آپ نے شرٹ بھی ہیومینٹی کی پہنی ہوئی ہے. آپ نے ایڈوانس نوٹس دی لیکن خوشی کے ساتھ پہنی ہے. تو ہیومینٹی کے اوپر بات کریں گے. آپ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ نے وزٹ کیا پاکستان, بڑا زور و شور کے ساتھ آپ یہاں سے نکلے ماشاءاللہ, یو کے سے سعودیہ سے پاکستان, اور پھر ہم نے ویڈیوز دیکھی جی, اور ہم نے ہیومینٹی کو اور جانا, اور ہم نے ہیومینٹی کے کام کو اور جانا. اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن یہ کیمرہ ہے اویس اقبال. اچھا. اور ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں بریک آپ نے لینی ہے. اوکے. ہاں, تو یہ کیمرہ ہے اوور ٹو یو. لیکن ناظرین, فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ احمد نے اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا, اور میرا امتحان کیسا رہا, احمد کا کیسا رہا, یہ آپ کو اسائنمنٹ دے کے جا رہا ہوں. بریک کے بعد آپ سے آپ کی رائے جانیں گے.
ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں اویس اقبال. ہم بات کر رہے تھے اویس کا جو ریسنٹ وزٹ تھا پاکستان کا, ہیومینٹی. جی تو اویس تھوڑا سا بتائیے کہ واٹ از ہیومینٹی, اور ہم نے آپ کو دیکھا مختلف اور اداروں کے ساتھ بھی آپ رہے جس میں بہت سے نام ہیں, بٹ ہم صرف آج بات کریں گے ہیومینٹی کی. تو ہیومینٹی کے ساتھ کیسے ملنا ہوا, اور یہ جو پاکستان کا ٹور ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمیں. بالکل ضرور. ہیومینٹی دیکھیے کینیڈا اور امریکہ میں ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے. صحیح ہے. اور ہیومینٹی کے جو فاؤنڈر شعیب خان, انہوں نے ون پیرنٹ کے نام سے آرگنائزیشن شروع کی تھی 2016-17 میں. ٹھیک ہے. چونکہ شعیب کے فادر کا ارلی ایج میں انتقال ہو گیا تھا, تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک ماں کس طرح سے اکیلے ہو کے 4-5 بچوں کی کفالت کا کام کرتی ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے سارے ملنے والے ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. جب مین آدمی نہیں رہتا تو تعلقات جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب اس شخص نے اپنی پوری زندگی اس طرح سے دیکھی تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ سنگل پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے کوئی ہیلپ لائن بناؤں, ان کے لیے کوئی کام کروں. تو وہاں سے جو ہے وہ کام کا آغاز ہوا. جب اور لوگ ملتے چلے گئے تو سوچا کہ بھئی صرف اس پہ کیوں رہا جائے, اور بہت سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. فاسٹ فارورڈ ہیومینٹی کیم انٹو ایگزسٹنس. ان واٹ ایئر؟ ہیومینٹی میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 سال ہو گئے ہیومینٹی انٹرنیشنل کو فارم ہوئے ہوئے. ہیومینٹی فاؤنڈیشن کینیڈا میں ابھی حال میں رجسٹر ہوئی, اور ہیومینٹی فاؤنڈیشن یو ایس میں پچھلے سال رجسٹر ہوئی. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہیومینٹی کا کام بڑھتا چلا گیا, اور اب ہیومینٹی جو ہے وہ الحمدللہ دنیا کے 17 ممالک میں ہمارے پروجیکٹس ہیں. اور اس ماہ مبارک کی بات کریں تو اس ماہ مبارک میں 9 ملکوں کے اندر ہاٹ میلز کے پروگرام چل رہے ہیں. باقی ہمارا بڑا زبردست پروگرام ہے کلین واٹر ایکسیس کا, کیونکہ پانی زندگی ہے. اگر صاف پانی میسر آ جائے تو آپ کی بیماریاں بھی کم ہیں, اور بھی چیزوں میں مسائل آپ کے کم ہو جاتے ہیں. اس پہ بڑا خاص فوکس ہے. پھر آرفن بچوں کے اوپر, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے پاکستان کا آپ نے ذکر کیا, اس ٹور پہ بھی بات کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہمارے 32 کلینکس چل رہے ہیں پاکستان میں, کہ جو سوکھے کا مرض ہے نا, مال نیوٹریشن اس کی جو بات ہوتی ہے, وہ بچے جن کو صحیح غذا نہیں مل رہی اور وہ سوکھ کے وہ اپنی ارلی ایج کے اندر جو ہے وہ مر جاتے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اچھا. اس چیز کو کیور کرنے کے لیے 32 کلینک جو ہے وہ کلینکس ہیومینٹی چلا رہا ہے. صرف $50 لگتا ہے احمد بھائی. وہ کسی بچے یا اس کی ماں کی غذا جو 6 ہفتے کی اس کو دینی ہوتی ہے, جس کے بعد وہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں کہ ان کی جان بچا لی جاتی ہے. تو یہ وہ گراس روٹس لیول کے کام ہے جو ہیومینٹی پاکستان میں کر رہا ہے اور دنیا بھر میں کر رہا ہے. مجھے پتہ ہے اس وقت غزہ جو ہے وہ ٹاپ آف مائنڈ ہے ہمارے لوگوں کا. ہم پچھلے 3-4 سالوں سے غزہ میں کام کر رہے ہیں, تو لوگ پوچھتے ہیں پیسہ تو ریز کر رہے ہیں, غزہ میں تو بارڈر بند ہے, آپ کا پیسہ کیسے جا رہا ہے وہاں پہ, ایڈ کیسے پہنچ رہی ہے. تو ہمارا ان کو جواب یہ کہ دیکھیے ہم 4 سال سے وہاں انویسٹڈ ہیں, جن پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم وہاں کام کرتے ہیں, ہمارے پیسے پہلے سے بینکڈ ہیں. 2 ملین آبادی کا وہ شہر ہے غزہ, تو آپ سمجھتے نہیں کہ وہاں پہ ویئر ہاؤسز ہوں گے, وہاں فوڈ کی سپلائی ہوگی, وہ جنگوں میں رہتے ہیں ہمیشہ. تو وہ جو ہمارا ایکسس ہے وہ ہمیں یونیک بناتا ہے کہ ہم بر وقت وہاں پہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ہیومینٹی کم انٹو ایگزسٹنس ود این آئیڈیا آف سپورٹنگ سنگل پیرنٹس. جی رائٹ. اس کے اوپر کیا کام ہوا؟ سنگل پیرنٹ کے اوپر تو کئی سالوں سے کام ہوا, لیکن سارا لوکل اسپیکٹ پہ. اس میں مثال کے طور پہ کسی خاتون کو جو ہے وہ پریشانی ہے فائنینشیل یا کسی اور حوالے سے ان کینیڈا سنگل پیرنٹ کا کام سارا کیا, کیونکہ دیکھیں شعیب اور یہ جو سارے یہاں کے بچے تھے, یہیں کے بورن تھے, یہیں کے ریس تھے, یہیں کے مسائل انہوں نے دیکھے تھے اور یہیں کے مسائل ایڈریس کرنے تھے. میں اور آپ اچھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کی اپنی کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں. تو اس پہ کوئی سیمینارز وغیرہ بلٹ ہوئے ہوں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. چونکہ میں نے جب ہیومینٹی کو, مجھے 2 سال ہو گئے ان کے ساتھ میرے ریلیشن شپ کو, ان کو میں جانتا تھا, دوستوں کو جانتا تھا, لیکن اکتوبر 2023 سے میں نے ہیومینٹی کو جوائن کیا ایز اے گلوبل ایمبیسڈر, کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو انگیج کریں خیر کے کام کے اندر. لیکن اب میرا جو ہے وہ انگیجمنٹ ان کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستان ایک بگ فوکس ہے, اور پاکستان میرے دل کے بھی قریب ہے کہ کس طرح سے ہم مل کے اپنے ملک کو جو ہے وہ گیو بیک کر سکیں. تو جو ہے وہ میرا جو اگلا رول ہے وہ ہیومینٹی کے ساتھ CEO آف ہیومینٹی انٹرنیشنل پاکستان ہے. اس کے اندر ناٹ فار پروفٹ ایریا بھی ہے, اور اس کے اندر ہیومینٹی انٹرنیشنل جو کہ چیریٹی نہیں ہے, اس کے فور پروفٹ. تو کیا ایک فوکس رہے گا ہیومینٹی کا, جس طرح بہت سی آرگنائزیشنز کے فوکس ہوتے ہیں, کچھ آٹسٹک چائلڈس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آرفن کڈس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کا جو ہے وہ شیلٹر ہومز کے اوپر کام ہوتا ہے, تو واٹ از ہیومینٹیز گونا پرووائڈ؟ اس کا جواب یہ کہ چونکہ ہمارے ڈونرز دنیا کے 156 ممالک میں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ ہمیں آن لائن, ہماری فنڈ ریزنگ زیادہ تر آن لائن ہے 99%. تو جب ہم پروگرامز ان کے سامنے رکھتے ہیں, اس سے ہمیں ڈکٹیٹ ہوتا ہے کہ کن پروگرامز میں ہمارے ڈونرز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا ہیلتھ کیئر ایک فوکس ہے, کلین واٹر ایک فوکس ہے, ایجوکیشن بچوں کی وہ ایک فوکس ہے, اسی طرح ہاٹ میل. تو ہم نے 4 یا 5 ایریاز میں اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کنٹریز اڈاپٹ کر لی ہیں کہ جن کنٹریز میں ہم نے
کام تو کرنا ہے. پاکستان از ون آف دا کنٹری اور پاکستان از ون آف دا کنٹری اچھا ٹھیک ہے. جہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ $1 ملین تک کی ہماری انویسٹمنٹس ہیں خیر کے کام میں، جس کو ہم 3 سے 4 یا 5 ملین تک اگلے 5 سالوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ہیومینٹی جو ہے از اٹ رجسٹرڈ چیریٹیبل آرگنائزیشن، از اٹ رجسٹرڈ ہیئر ان کینیڈا؟ یس ہیومینٹی فاؤنڈیشن کینیڈا US بوتھ میں رجسٹرڈ ہے، اور ہم جو ہے وہ آپ کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسیدیں بھی ایشو کرتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے ذکر کیا کوئی میل اے ڈے. جی بالکل، ہم جو ہے جیسے میں نے کہا نا 9 ملکوں میں ہاٹ میل فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ ماہ مبارک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سحر و افطار کا ہے. صحیح ہے. یہ وہ ممالک ہیں سیریا، یمن، آپ کے غزہ ہو گیا، پاکستان، دیگر اور ملکوں میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر زون میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو اس وقت کھانے کو ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ایک میل کاسٹ کر رہا ہے $2 US. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیمپین رن کی ہوئی ہے کہ جی آپ کتنے میل اسپانسر کریں گے صحیح. غزہ میں، سیریا میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں، اس پہ آپ کی زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے. اور ہماری پبلشڈ زکوٰۃ پالیسی ہے کہ $1 گوز ٹو دا فیلڈ، یعنی 100% زکوٰۃ پالیسی ہیومینٹی کی. ٹھیک ہے. اب جب زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو رمضان کے اندر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم زکوٰۃ نکالے. سو اگر زکوٰۃ کسی نے نکالنی ہے تو وہ صرف اس ٹائم جو ہیومینٹی کی صد کرنے کے لیے صرف یہی ایک آپشن ہے کہ نہیں دیکھیں زکوٰۃ آپ کی ہر پروجیکٹ میں اپلیکیبل ہے. جب ہماری ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو جو بھی پروگرام آپ کے دل کے قریب ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے نام پہ واٹر فلٹریشن سسٹم لگائیں تو وہ آپ لگا دیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ orphan بچوں کو اسپانسر کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کریں، تو آپ کو سارے پروگرامز ملیں گے. صحیح. اور سب زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں. تو اویس کیونکہ آپ تو بڑے عرصے سے کنیکٹڈ ہیں ان آرگنائزیشنس کے ساتھ، میرے خیال اس کا آنسر آپ سب سے اچھا دیں گے اس کوشچن کا، کہ ایک نیریٹو ہے اور یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ ضرورت مند تک ڈائریکٹلی پہنچے. ٹھیک ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں ایسی کمپنیز کو فنڈ دینے سے تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار 50 to 70% تو ان کی اپنی ایڈمن فیس میں نکل جاتا ہے. بالکل. تو صرف 30% آگے پہنچتا ہے. ہاں. اس میں کیا حقیقت کی؟ اصل میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے جھوٹ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور غلط بات عوام تک پہنچائی جاتی ہے. دیکھیے اگر کینیڈا میں بھی آپ دیکھیں تو CRA کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، CRA بھی آپ کو آڈٹ کرتا ہے اور دیر از اے میکس لمٹ آف ایڈمن فی وچ اف آئی ایم ناٹ رانگ ایدر 26 or 27% میکس. یہ اس سے اوپر تو آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ آڈٹ ہوں گے، آپ پکڑے جائیں گے. اب جب زکوٰۃ کا پیسہ آپ دے رہے ہیں تو آپ کی تو کوشش ہوگی نا زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے وہ ضرورت مند تک پہنچے پوری. اب اس میں سے 27-28% نکل جائے تو نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ 27% جو ہے وہ میکسیمم ایکسٹریم ہے. اچھا میکسیمم جو CRA آپ کو کہتا ہے کہ یہاں تک ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو کیا آرگنائزیشن یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم کتنا % اس میں یوز کریں گے؟ دیکھیں ان کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو آن لائن بھی ڈکلیئر ہوگا. جیسے مثال ہیومینٹی کی پبلشڈ پالیسی ہے سنس دا ڈے 1 کہ آپ کا جو زکوٰۃ ڈالر ہے وہ $1 جائے گا. اگر آپ نے $1000 دیا ہے تو $1000 جائے گا، نو ایڈمن فی آن اٹ. لیکن جو دوسرے آپ صدقہ ہے دیگر اور آپ کی جو ہے وہ اپنی مرضی کی ڈونیشنز ہوتی ہیں، اگر ہیومینٹی نے سال کا 15 ملین کا آپریشن رن کرنا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جو ہے وہ ہماری کاسٹ نہیں ہوگی؟ ہمارے بھی امپلائیز ہوں گے، ہماری بھی جگہ ہوگی، اس کا کرایہ ہوگا، ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ ہوگی، سب کچھ ہوگا نا. تو وہ کاسٹ تو کہیں سے کور کرنی، تو ہیومینٹی ٹرائز ٹو اسٹے انڈر 10%. اچھا میں اس کو ایک اور بھی لوگ جب اکثر یہ بات ہوتی ہے تو یہ بات میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ سمجھیں کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کسی کو پہنچانا ہے اور آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ سفید پوش لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس جگہ پہ پیسے کی ضرورت ہے. ایک آرگنائزیشن اگر بیٹھی ہے جو کہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم یہ پیسہ آپ کا ان لوگوں تک پہنچائیں گے اور آپ کو دکھا بھی رہی ہے، جی تو آئی تھنک اس سے آسانی اور کیا ہوگی لوگوں کے لیے؟ احمد صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کو اس ایڈمن فی کی بحث میں الجھنے کے بجائے پتہ ہے سوال ہمارا موٹو کیا ہے؟ ہمارا موٹو یہ ہے ریٹرن آن امپیکٹ، ناٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. میرا سوال آپ سے کہ لیٹ سے میں آپ کو $1000 دیتا ہوں اور احمد صاحب کہتے ہیں کہ $1000 میں مستحقین تک جا کے ہاتھ کے ہاتھ پہنچا دوں گا، لیکن آپ کو نہ ایکسپیرینس ہے نہ آپ کی اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ $1000 پورا ہی برباد کر دیں، لیکن ہمارے پاس سالوں کا ایکسپیرینس ہے، چینلز بنے ہوئے، اسیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے، امپیکٹ کا پتہ ہے. اگر لیٹ سے اس 1000 میں سے آپ کا اگر زکوٰۃ نہیں ہے 900 بھی لگ رہا ہے لیکن اس کا امپیکٹ 9000 کے برابر ہے، تو کامن سینس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صرف الجھاتے ہیں. آئی تھنک آپ پروگریس بھی تو شیئر کرتے ہوں گے نا کہ اگر کوئی چیز فنڈنگ کی ہے تو اس کی پروگریس کیا ہے؟ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. دیکھیں آج کا یہ گلوبل ورلڈ ہے، اگر آپ اپنے ڈونرز کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹڈ نہیں رکھیں گے کہ ہماری یہ سالانہ رپورٹ ہے، یہ آج کی رپورٹ ہے، یہ اس کیمپین کی رپورٹ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ CRA کی گائیڈ لائن اتنی سخت ہے کہ دیر از نو وے کہ آپ جو ہے وہ اس کو آگے پیچھے گھما پھرا کے اپنا کوئی پرپز حاصل کریں. اور سچی بات ہے کہ ہمارا تو کام کرنے کا مقصد ہی اللہ اس کے حبیب کی رضا حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں جو ایڈمن فی والا معاملہ ہے نا، اس میں آپ کو مذہب منع کر رہا ہے. اور پریکٹیکلی اب مجھے بتائیں، کل کو اگر ہم نے یونائٹڈ نیشن سے $50 ملین کی فنڈنگ لینی ہے تو وہ دیکھے گا نہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم ان کو بولیں گے ہم تو زیرو پہ کام کرتے ہیں، کہیں گے جی باہر نکلیں آپ، صحیح بات. کیونکہ آپ کے 50 ملین بھی ڈبا دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو کیپیبل لوگ ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ بچی اگر یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کو اس سیکٹر میں کیسے اٹریکٹ کیا جائے اگر اس کو اس سیکٹر کی سیلری، باہر کے سیکٹر کی سیلری نہ آفر کی جائے؟ صحیح بات، بالکل تو ٹیلنٹ آپ کو ضائع ہو جائے. اچھا، ہم یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ضرورت کینیڈا میں لوگوں کی نہیں ہے. جی جی، ایک بڑا ایک سمپل ہے، یہ غلط بات ہے. کورونا کے ٹائم کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بھائی جتنی ضرورت کینیڈا کے اندر ہے شاید کسی اور ملک میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ہم زکوٰۃ صدقات کی بات کرتے ہیں تو ہیومینٹی کا کوئی ایسا پروگرام ہے جو کہ ود ان کینیڈا جو کہ ہماری اپنی کمیونٹی کو بھی امپاور کرتا ہو؟ ایگزیکٹلی، ہماری پالیسی ہے فرام ڈے ون کہ ہمارا 80-20 رول ہے کہ ہماری 80% جو فنڈ ریزنگ ہے وہ کینیڈا سے باہر استعمال ہوتی ہے، اور 20% ہماری پروگرامنگ ود ان کینیڈا ہے. ٹھیک ہے. ابھی مثال کے طور پر رمضان میں ہمارا ٹورنٹو پولیس کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ بلیک کمیونٹیز کے ساتھ ہیں. ہماری اسکول ڈرائیو بھی ہے، ہاٹ میل پروگرامز بھی ہیں، دیگر اور پروگرامز ہیں جن پہ ہم اپنا 20% جو پیسہ ہم نے ریز کیا ہے وہ ہم لوکل پروگرامنگ پہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا اور US میں. آتے ہیں پاکستان کے ٹور کی طرف. لاسٹ 2-3 منٹ ہیں. ہاں جی. تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک پوری ڈیلیگیشن ایک پوری بلڈ کی، اس میں کافی ہمارے اور بھی دوست احباب تھے، اور آپ سب لوگ نکلتے ہیں یہاں سے UK بھی پروگرام کیا. UK ہم نے بہت ساری میٹنگز کی، 1-2 پروگرامز کیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں پاکستان. جی ہاں. پاکستان میں کیا اسکیجول رہا؟ اور کافی ہم نے جو ہے وہ ویڈیوز دیکھی جس کے اندر آپ نے پانی کا بھی ایک کمپیریزن دیا کہ صاف پانی اور جو پانی لوگ وہاں پہ پی رہے ہیں دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جتنی بھی پریزنس، جتنا آپ کو موقع ملا دیکھنے کا، کیا آپ کی نالج میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ اٹس اے ویری بگ ہیلپنگ ہینڈ کہ ہم اگر ایک پیسہ اس جگہ تک پہنچا سکیں جہاں ضرورت ہے. تو پھر دل میں کنجوسی کیوں؟ یعنی پھر وہ بکس کیوں ہونا چاہیے؟ پھر آپ کو جلن نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کو یہ ہو کہ یار اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے تو اس پہ اگر آپ کچھ تعریف نہیں کر سکتے تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں میں پروپیگنڈا نہ کریں. اچھا، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا. 2017 میں میں نے پہلا فیلڈ ٹرپ کیا تھا ترکی میں، جب سیریا کا ایشو تھا. 2017 سے یہ میرا 8واں سال ہے اللہ کے فضل سے فیلڈ ٹرپ کا. تو جن لوگوں نے اس سال دیکھا ہے وہ سمجھے کہ پہلی مرتبہ گیا. تو ہر سال میری کوشش ہے مجھے بنگلہ دیش، ترکی، سیریا، لبنان، افغانستان، ان وہ جگہوں پہ جو سارے ڈیزاسٹر زون ہیں وہاں مجھے اللہ نے جانے کا موقع دیا. اس کا پرپز یہ ہے کہ دیکھیے ہر ڈونر اپنا وقت نکال کے نہیں جا سکتا. تو ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم فیلڈ میں جا کے، جیسے پاکستان میں گئے تو فیلڈ میں جا کے نہ صرف پروجیکٹس کی جانچ پڑتال کریں، اس کو آپٹیمائز کریں، اور نئے معاملات بھی سمجھیں کہ کس طرح سے ڈونرز کی جو پیسہ ہم پہ ذمہ داری دی گئی ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی، وہ آپٹیمائزڈ وے میں کس پروجیکٹ میں کب اور کہاں کیسے پہنچایا جائے. اچھا، جب وہاں فیلڈ میں ہم جاتے ہیں تو اس کی آپ کو ویڈیو، تصویریں اس لیے دکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ویژولی سمجھ آئے. اس پہ بھی ہمارے کچھ لوگ بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وہ غریبوں کا چہرہ کیوں دکھا رہے ہیں. غریب بھائی جان، بات یہ نہیں ہے، اور پہلے تو ان کے کنسنٹ سے ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا کو بتایا نہیں جائے گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. تو پاکستان میں ہم کراچی گئے. کراچی میں ہمارے جو میں نے بتایا مال نیوٹریشن کے پروجیکٹس تھے، کلینکس جو ہیں ان کا وزٹ تھا. ڈیف ریچ اسکول جس سے آپ واقف ہیں اس کا ہم نے اپنے ڈونرز کو وزٹ کرایا. بلوچستان میں ہم نے 4 جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پاور پلانٹس لگائے جو آپ نے دیکھے. وسیم بدامی بھی ہمارے ساتھ گئے، آپ کے ٹی وی کے جو مشہور و معروف اینکر ہیں. اسی کے ساتھ پھر سفر یہاں ختم نہیں ہوا، پھر ہم اسلام آباد گئے، پھر ہم 4 سدہ گئے، وہاں پہ ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول. ہماری کوشش یہ ہے ہیومینٹی، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ری انوینٹ دی ویل. ہم ان پارٹنرز کو تلاش کرتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ الائن ہوتے ہیں اور اپنے ڈونرز کے پیسے کو ان کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمارا اسکول ہو، ہمارا ہاسپٹل ہو. ہم کہتے ہیں جو اچھا کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کولیبریشن میں جڑ جائیں. بہت اچھا، بہت اچھا. تھینک یو ویری مچ اویس، آج آپ نے ٹائم دیا. بس میں یہ چاہوں گا کہ بہت سی آرگنائزیشنز بہت جگہوں پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہیومینٹی، کیونکہ آپ ہمارے دل کے قریب ہیں اور آپ ہیومینٹی کے ساتھ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم اور فنڈز لگانے چاہیے، کیونکہ اٹ آل لنکس ٹو دا ایجوکیشن ایٹ ڈے اینڈ. جتنی اچھی ایجوکیشن ہوگی، بے شک وہ کینیڈا ہو، وہ بے شک وہ پاکستان ہو، وہ غزہ ہو، سیریا ہو، جب ایجوکیشن ہوگی تو یہ سارے چیلنجز جو ہم بعد میں فیس کرتے ہیں ہم ان سب سے بچ سکیں گے. جی ہم دیکھتے رہیے ARY نیوز، بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا. انشاءاللہ آپ سے نئی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.